الحمد لله الأكرم، خلق الإنسان وكرم، وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسختان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ قال عبد الله بن عمرو: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه والنسائي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا ہے، اور جب سے خواب دیکھا ہے ان کے سر میں شدید درد ہے اور تیز بخار میں مبتلا ہے، ڈری ڈری سی ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہے اور ان کے سینے پر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا منہ اس خاتون کے منہ کے بالکل قریب ہے. بیان کی جو ترتیب چل رہی تھی وہ تو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصی نوازشیں ہیں روزہ داروں کے لیے، ان میں سے 3 کا بیان ہوا تھا، 2 باقی تھی. لیکن آج یہ واقعہ پیش آ گیا، اس لیے اس مناسبت سے سوچا کہ بیان ہو جائے. تو معلوم کرنے پر پتہ یہ چلا کہ وہ خاتون اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اس لیے کہ اس قسم کے خواب کی تعبیر عموماً یہی ہوتی ہے. جب پوچھا گیا تو فون کرنے والے شخص نے بتایا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے جس شکل میں ہے میں تو اس کی زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ جو زیورات استعمال میں ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے جو کپڑے پہننے کے ہیں، جو برتن وغیرہ استعمال کرنے کے ہیں، کتنے قیمتی چیزیں کیوں نہ ہوں، جو استعمال میں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے ہم نے سنا تھا کہ جو زیورات عورتوں کے استعمال میں ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی ہے خواب کے ذریعے سے کہ تمہاری طرف سے جو بھول ہو رہی ہے، اتنے سارے زیورات رکھے ہوئے ہو، اس کو استعمال کر رہی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہی ہو، کل یہی زیورات ازدہے کی شکل میں بدل دیے جائیں گے اور تمہارے لیے موجب عذاب ہوں گے آنے والی زندگی میں. چنانچہ ابھی جو روایت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو بیان کیا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے غریب اور محتاج بندوں کا حق نہیں ادا کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا یہ زکوٰۃ نہ دینا اور کچھ پیسے بچا لینا ان کے حق میں بہتر ہوگا، وہ ایسا بالکل نہ خیال کرے۔ بل هو شر لہم، بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی بری اور انتہائی خطرناک چیز ہے۔ بل هو شر لہم۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاته مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ویقول انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا اور شرعاً وہ صاحب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کی دولت کو ایک انتہائی بھاری اور خطرناک اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے دو منہ ہوں گے، شجاعاً اقرع، شجاع کے معنی آتے ہیں اژدہا، اقرع کے معنی آتے ہیں چتکبرا۔ چتکبرا سانپ جو ہوتا ہے وہ انتہائی زہریلا اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شجاع کی صفت بیان کی ہے اقرع، کہ اس کو اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے دو منہ ہوں گے۔ اور یہ شخص جو مانع زکوٰۃ تھا، زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس سانپ کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اس سانپ کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ایک منہ سے اس کا ایک جبڑا پکڑے گا، دوسرے منہ سے اس کا دوسرا جبڑا پکڑے گا، ایک جبڑے کو کھینچتا ہوا کھینچ کر کے لے جائے گا پھاڑتا ہوا، اور کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس کو تم اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھتے تھے، اور یقیناً خزانہ اور مال خیر اور بھلائی ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اللہ کے غریب اور محتاج بندوں کا حق انہیں دے دیا جائے، اور اگر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو یہ مال خیر نہیں ہے بلکہ یہ شر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ میں جو لفظ شر آیا ہے بل هو شر لہم، تو اسی شر کی تفسیر کی ہے کہ شر سے کیا مراد ہے۔ تو شر سے یہ مراد ہے کہ اس دولت کو، اس سونے اور چاندی کو، اس روپے اور پیسے کو، اس ریال اور ڈالر کو، اس جائیداد و پراپرٹی کو اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس مالدار کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور وہ ایک منہ سے ایک جبڑا پکڑے گا، دوسرے منہ سے دوسرا جبڑا پکڑے گا، اس کو پھاڑے گا، کھینچے گا، نوچے گا، کاٹے گا، ڈسے گا، اور کہے گا انا کنز انا مال، میں تمہارا وہی مال ہوں، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے تھے اور گن گن کر رکھتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، اللہ کے فریضے کو نبھاتے نہیں تھے۔ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ آج 2.5% مانگا جا رہا ہے، نہیں دے رہے ہو، کل پورا لے لیا جائے گا۔ لے لیا جاتا ہے، نہیں لے لیا جاتا ہے؟ کوئی دنیا سے لے کے جاتا ہے؟ چھوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ کس کے لیے تم نے بخل سے کام لیا تھا؟ کس کے لیے جمع کرتے تھے؟ کس کے لیے گن گن کر کے رکھتے تھے؟ اور وہ تو مرنے کی بات ہے۔ آج تو دنیا میں آپ دیکھیں گے صبح کا ارب پتی کھرب پتی شام کو نان شبینہ کا محتاج ہو جاتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے،
آتا نہیں آتا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، اللہ نے جس طرح سے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، وہ لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی اسی دولت کو اس کے لیے مصیبت بنا دیتا ہے، وہ آفت بن جاتی ہے دنیا ہی میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم ترین فریضہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غریب، محتاج اور نادار بندوں اور بندیوں کا حق ہے۔ اگر کسی کا حق مارا جائے گا تو یہی مال، یہی دولت، یہی جائیداد، یہی پراپرٹی اس مالدار کے لیے وبال جان بن جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ استعمال میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا قیمتی سے قیمتی کپڑا آدمی استعمال کر رہا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سلا کر کے رکھے ہوئے ہے، پہنتا 2-4 جوڑا ہے، رکھے ہوئے 10 جوڑا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ BMW استعمال کر رہا ہے، کروڑوں کی مالیت ہے اس کے پاس، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ جو استعمال کی چیزیں، جس مکان میں رہتا ہے وہ کروڑ کا تیار کیا ہے، لیکن اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں۔ تو اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جو زیور استعمال میں ہے، جو زیور روزمرہ کے استعمال میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سی خواتین، بہت سے تو غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سے یہ جان کر کے کہ یہ ہماری استعمال کی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حالانکہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ ہم جو کپڑا استعمال کر رہے ہیں وہ دن بدن اس کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے۔ مکان استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری حوائج اصلیہ یعنی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال پر جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کے اندر نمو پایا جاتا ہو۔ نمو یعنی بڑھوتری، چاہے تو واقعتاً وہ مال بڑھ رہا ہو یا بڑھ تو نہیں رہا لیکن بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کی حوائج اصلیہ بنیادی ضرورتوں سے فارغ ہو، زیادہ ہو، اور اس کے اندر نمو پایا جاتا ہو، بڑھوتری پائی جاتی ہو، یا حقیقتاً پائی جاتی ہو کہ واقعتاً وہ بڑھ رہا ہے یا بڑھنے کی اس کے اندر استعداد ہے، وہ بڑھ سکتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس روپے اور پیسے ہیں، آپ نے اس کو کاروبار میں لگا رکھا ہے، 1 لاکھ کا 2 لاکھ ہو رہا ہے، 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ ہو رہا ہے، بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا؟ اور اگر آپ نے اس کو کاروبار میں نہیں لگایا، اکاؤنٹ میں رکھ رکھا ہے، جیب میں رکھ رکھا ہے، کباڑ میں رکھ رکھا ہے، تو ابھی بڑھ نہیں رہا وہ، لیکن اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے، آپ اس کو کاروبار میں لگائیں گے تو بڑھے گا۔ تو یہ نمو تقدیری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بکریاں پال رکھی ہیں، اونٹ پال رکھے ہیں، گائے بھینس پال رکھے ہیں، اور آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، اور اس میں تبادل و تناسل ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال آپ کے پاس 40 بکریاں تھی، اس سال 45 ہو گئی، چند نے بچے دے دیے، بڑھوتری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو جو مال آپ کی بنیادی ضرورتوں سے فاضل ہو اور اس کے اندر نمو تقدیری یا نمو تحقیقی پایا جاتا ہو تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، اور نصاب پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ زیور ہے استعمال کے باوجود اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، استعمال ہو رہا ہے، استعمال ہونے کے باوجود اس کی قیمت، جو زیور آج سے 10 سال پہلے کسی نے خریدا تھا، 10 سال استعمال کرنے کے بعد بھی آج اس کی قیمت اس قیمت سے زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر اضافہ ہو رہا نہیں ہو رہا، نمو اور بڑھوتری پائی جا رہی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ یہ استعمال میں۔ اس کے علاوہ اگر کپڑے وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو ان کے اندر نمو نہیں ہے، بڑھوتری نہیں ہے، وہ دن بدن ان کی ویلیو گھٹتی جا رہی ہے، ان کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے۔ گاڑی آپ نے BMW خرید لیا، شو روم سے لا کے دروازے پہ کھڑی کر دیا، 1 لاکھ سے 90,000 کی ہو گئی، 1 مہینہ چلا لیا تو اور قیمت گھٹ گئی، اس کے اندر نمو نہیں ہے، اور آپ کی وہ حوائج اصلیہ میں سے ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کی ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ ابھی ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ایک بچی تھی،
اس بچی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتعطین زکاة ھذا، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس خاتون سے پوچھا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ حدیث میں جو لفظ ہے سواران غلیظۃ، موٹے موٹے کنگن. معلوم کیا ہوا کہ وہ دونوں کنگن نصاب کو پہنچ رہے تھے. اتعطین زکاة ھذا، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتے. ہو سکتا ہے مسئلہ نہ معلوم رہا، ورنہ صحابیہ زکوٰۃ نہ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ نہیں معلوم رہا. انہوں نے کہا نہیں زکوٰۃ تو نہیں دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من النار، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن ان دونوں کنگنوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا کنگن تمہیں پہنا ہے؟ ان کنگنوں کے بدلے میں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا کنگن تمہیں پہنائے. تمہیں یہ پسند ہے؟ تمہیں یہ گوارا ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ استعمال میں جو زیور ہیں، چاہے وہ سونے کے ہوں چاہے چاندی کے ہوں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعید سنائی، اس وعید کا اس صحابیہ پر، اس خاتون پر کیا اثر ہوا وہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں اور اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے ان کنگنوں کو اتارا اور اتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صدقہ ہے، ایسی چیز میں اپنے گھر میں نہیں رکھتی، ایسی چیز میں اپنے گھر میں نہیں رکھتی جو کل قیامت کے دن میرے لیے وبال جان بن جائے. یہ حدیث میں نے صرف اس لیے سنائی تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو، ریڈیو وغیرہ پر اس طرح کے مسائل بیان ہوتے ہیں. یہاں جو نور اسلام ریڈیو چلتا ہے، آپ اس کو سنتے ہوں گے، اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا. اسی طریقے سے ٹیلی ویژن وغیرہ پر جو ایرے غیرے نتھو خیرے آ کے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ اس قسم کے الٹے سیدھے مسائل بیان کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ صاف ہو جائے. صراحتاً حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ استعمال میں جو زیورات ہوتے ہیں، چاہے وہ سونے کے ہوں چاہے چاندی کے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے اور حاکم میں ہے، مسند میں ہے، بخاری شریف کی شرط کے مطابق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ فی یدی فتخات من ورق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے، چاندی کی چوڑیاں دیکھی. پوچھا عائشہ ما ھذا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صنعتہن اتزین لک بہن، صنعتہن اتزین لک بہن، میں نے یہ بنوایا ہے تاکہ آپ کے لیے زینت اختیار کریں، میں نے یہ بنوایا ہے تاکہ پہنوں اور آپ کے لیے زینت اختیار کروں، بن سمر کر سج دھج کر کے رہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو مجھے دیکھ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتعطین زکاتہن، اتعطین زکاتہن، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا، اب تک تو زکوٰۃ نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا هو حسبک من النار، هو حسبک من النار، تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ چیز کافی ہے، تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ چیز کافی ہے. اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ استعمال میں جو زیورات ہوتے ہیں مستقل
عورت کے گلے میں پڑے رہتے ہیں، اس کے کان میں پڑے رہتے ہیں، اس کی ناک نتھیا پڑی رہتی ہے، پیر میں پائل پڑے رہتے ہیں، ہاتھ میں چوڑی پڑی رہتی ہے، استعمال میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر پیسے ہیں تو پیسے نکالو حساب کر کے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر عورتوں کے پاس زیور ہے، وہ کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم تو کماتے نہیں، نوکری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ کا شوہر اپنے پاس سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسی زیور کو بیچیے اور بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان زیورات کی مالک آپ ہیں، اور اگر نہیں ادا کریں گی تو اس کا بھگتان کل آپ کو بھگتنا پڑے۔ اور دنیا ہی میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک خواب آج آیا ہے، اس طرح کے خواب عورتیں دیکھتی رہتی، مالدار بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کو اژدہا دوڑا رہا ہے اور دوڑا کر کے اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس طرح کے خواب جو ہوتے ہیں اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ یا تو آمدنی مشتبہ ہے، یا حرام ہے، یا یہ کہ آمدنی تو حلال ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے خواب دکھا کر کے بندوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اپنے مال کا، اپنی آمدنی کا اور اپنے خرچ کا دیانتداری کے ساتھ محاسبہ کرو، اور یہ بھی دیکھو زکوٰۃ ادا کرتے ہو کہ نہیں ادا کرتے ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب الحمدللہ بیویوں والے ہیں، ان کے پاس بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس طرف توجہ دلائیں اور حساب کر کے پوری دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اور ان سے پوچھ لیں اگر ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم کماتے ہیں اور ہم نے ان کو گھر کی چہار دیواری میں مقید کر رکھا ہے، ہم جس طریقے سے ان کی دوسری ضروریات کو پوری کرتے ہیں ان کی اس ضرورت کو بھی پوری کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ بندوبست کر سکیں تو ان کے پاس جو زیور ہے اسی زیور میں سے بیچ کر کے، مثلا کوئی انگوٹھی بیچ دیں، اس سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کان کا کوئی زیور ہے، اس کو کم از کم یہ کہ اللہ کا حق تو ادا ہو جائے۔ اب غریبوں اور محتاجوں کا حق مارنے والے تو نہ شمار ہوں، اور کل یہ نعمتیں کل کی زندگی میں وبال جان و مصیبت تو نہ بن جائے۔ زکوٰۃ کا موضوع بہت اہم ہے اور بہت وسیع ہے، اس لیے اس تعلق سے کسی طرح کے مسائل ہوں تو اس کو پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے اس حکم کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔